دوستو آج انالیسس ود اعجاز ماہر میں ہم بات کریں گے. ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک فوجی گاڑی ہے جس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے گاؤں والوں نے. اس کے اندر ایک افسر بیٹھا ہے جس کے بارے میں گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹریکٹر ٹرالی کا جو ایک مزدور ہے ڈرائیور ہے اس پہ گولیاں ماری ہیں. ان کو وہ زخمی ہے, ان کو لے جایا گیا ہے. اور انہوں نے پھر جب یہ واقعہ ہوا تو اس کا اطلاع پولیس کو دی تو پولیس جو ہے نہیں آئی. یہ واقعہ پیش آیا ہے پنجاب کے ضلع شیخوپورہ ہے, اس کی تحصیل ہے فیروز والا اور اس کی جو تھانہ ہے وہ بھی فیروز والا ہی لگتا ہے. اور دریائے راوی جو ہے وہاں سے ریور بیڈ سے جو ہے ریت نکال کے بیچا جاتا ہے. اور اس ریت پہ جو ہے وہاں پر پاک فوج کے ایک دستہ تعینات ہے جو بھتہ لیتا ہے. اور اس حوالے سے یہ بھی گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ٹریکٹر ڈرائیور ہے یہ مختلف جو کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے تو وہاں سے ریت نکالتے ہیں اور جا کے بیچتے ہیں, تو ان کی 400-500-800 کی دہاڑی لگ جاتی ہے. تو ان سے ان فوجیوں نے بھتہ مانگا تو انہوں نے بھتے سے انکار کیا تو اس پہ انہوں نے گولیاں چلا دیں. اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہی صورتحال خراب ہوئی سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا. تو اس کے بعد پھر فوج کے اعلیٰ افسران کو بھی پتہ چلا تو پولیس والے جو ہے وہ گاؤں والے کو جو ہے گولیاں لگنے کے معاملے پہ تو اکٹھے نہیں ہوئے, آئے نہیں وہاں پر جائے واردات پہ. لیکن جب اعلیٰ فوجی افسران نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے تو ان کے کہنے پہ پھر وہاں پولیس بھی پہنچی اور پھر گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی وہاں موجود تھے. اور جو متعلقہ ڈرائیور ہے اس کی فیملی کے لوگوں کو جو ہے وہ فوجی جو ہے وہ ساتھ علیحدہ لے گئے. اس دوران جو ہے ملٹری پولیس والے بھی پہنچ گئے. ظاہر ہے کہ جب فوج کے ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ملٹری پولیس والے کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی فوٹیجز میں, تصویروں میں, کہ یہ جو فوجی جوان کھڑے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایم پی کے لوگ بھی ہیں. تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے پورے میڈیا سے غائب رہا, کہیں بھی رپورٹ نہیں ہوا. سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہے ویڈیو. تو اس حوالے سے جو ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو زخمی تھا اس کو سرکاری ہاسپٹل جب لے جایا گیا تو وہاں سے ان کو جو ہے وہ کچھ فوجی جو افسران جو ہے وہ وہاں سے لے گئے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ کا ایک اچھے ہاسپٹل میں ہم علاج کراتے ہیں. جس کے بعد ان کی فیملی کو پتہ نہیں انہوں نے کوئی بات کہی ہے جس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی ڈیٹیل بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو گاؤں والے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فوجی دستہ جو ہے راوی کے آس پاس جو ہے تعینات کیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے. ان کو ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ یہ درخت لگائیں, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے جو ہے ریت نکالنا والے جو بزنس ہے یہ تو بڑا زبردست ہے تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے اپنا بھتہ بنا لیا ہے. تو مقامی لوگوں کے مطابق جو ہے تقریباً دن میں ایک دہاڑی جو ہے 50,000 سے 1,00,000 روپے تک جو ہے یہاں سے بھتہ اکٹھا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ وہاں کے موجود جو جوان ہیں یا صوبیدار ہے وہ تو نہیں لیتے ہوں گے, ان کے اوپر کے افسران بھی اس میں ملوث ہیں اور کم از کم کپتان سے کرنل تک کے لوگ تو ڈیفینیٹلی اس میں ملوث ہوں گے. تو یہ حدود لاہور کے کور کمانڈر کی ہیں اور یہ جو ہے معاملہ اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے اور اس کا نوٹس بھی لیا گیا ہے. تو اسی طرح کے جو چند لالچی افسران ہوتے ہیں یہ بطور ادارہ فوج کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں, چاہے یہ جو راوی کے ریت کا بھتہ لینے والے ہوں یا پھر ڈی ایچ اے والے ہوں. تو بہرحال جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایوب خان کے زمانے میں جب 3 دریا بیچے گئے تھے انڈیا کو تو اس میں راوی, ستلج, بیاس بھی تھا. تو اس کے بعد پانی کم ہی آتا ہے, جب انڈیا میں فلڈ ہوتا ہے تو پانی چھوڑتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے ریور بیڈ راوی کا خشک ہی رہتا ہے. تو جس طرح فوج کو سیاست میں اور ذاتی مفادات کے اس چکر میں زیادہ تر انوالو کیا جنرل پرویز مشرف نے, تو اس وقت سے جو ہے اس طرح کے واقعات جو ہے عام جام ہوتے جا رہے ہیں. تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ دیکھیں ایسے واقعات میں ملوث افراد کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ ایسے لوگ جو ہے ان کی وجہ سے پاک فوج بطور ادارہ بدنام نہ ہو سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فوجی قیادت اس واقعے میں ملوث چند افراد کے خلاف کارروائی کرتی ہے
یا اس واقعے کا تذکرہ کرنے والے یا شکوہ کرنے والے لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔